جی یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، آپ کے سامنے ایک کوشا کھجور کا ڈھابا ہے، آپ نے پوچھا تھا وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں، پھل ہمیشہ دیتا ہے، جڑ مضبوط ہوتی ہے. تو جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے چپ رہا، لیکن مجھے پتا چل گیا تھا وہ کھجور کا درخت ہے. ہو سکتا ہے قابل صحابہ بھی اسی لیے خاموش رہے ہوں کہ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل چکا ہوتا ہے لیکن بڑوں کے سامنے بولنا مناسب نہیں سمجھا جاتا. تو یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین کا علم چھوٹی عمر میں بھی سیکھا جا سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے صحابی ہیں یہ جو دین بڑا بڑا سکھا کے گئے ہیں. مفسر قرآن ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، قرآن کی تفسیر کر کے گئے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پیچھے بہت کچھ پڑھا. ایک اور بات ان کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اطاعت کا حکم دیا نا، یعنی ان کاموں میں جو دین کے ہیں ان میں اطاعت کرنی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اعمال کو بھی ویسے دہراتے تھے جیسے نبی پاک کو کرتے دیکھا تھا. جیسے اگر کسی سفر سے گزر رہے ہیں نا، کسی جگہ کسی مقام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے یہ عبداللہ بن عمر گزرے اس جگہ سے اپنی سواری پہ، وہاں پہ انہوں نے اپنی چھڑی گرا دی، پھر نیچے اترے، خود ہی اپنی چھڑی اٹھائی اور مسکرائے اور پھر سوار ہو گئے. ساتھی جو ساتھ ہے کہنے لگے یہ کیا، اس میں کیا مسکرانے والی بات ہے؟ کہتے جب میرے نبی یہاں سے گزرے تھے نا ان کی بھی چھڑی گری تھی اور وہ بھی نیچے یوں ہی اترے تھے اور یوں ہی مسکرائے تھے. آج مجھے یہاں سے گزرنا نصیب ہوا تو میں نے سوچا اپنے نبی کی صدا کو دہراؤں. اس قدر نبی پاک کی اطاعت گزار تھے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ اپنی داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو. یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث جو ہے وہ اپنی داڑھی نہیں کتراتے ہیں، ٹھیک ہے، کٹواتے نہیں ہیں. جدھر کو بھی بڑھ رہی ہے بڑھتی جاتی ہے. تو لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ماننا یہ تھا، یعنی اطاعت میں اس قدر تھے، وہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی قدرتی طور پہ ایک مشت تھی. مشت ہوتا ہے ایک مٹھی بھر، یعنی ان بالوں کو مٹھی میں پکڑے تو یہاں تک یعنی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نبی پاک کی اطاعت میں اس قدر خود کو رکھتے تھے کہ انہوں نے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا ایک مٹھی اور باقی کو تراش دیا کہ میرے نبی کی اتنی تھی میں نے اتنی ہی رکھی. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ دیوبند جو ہوتے ہیں وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک مشت سے جو زائد ہے اسے آپ کاٹ سکتے ہیں، تراش سکتے ہیں، ایک مشت سے کم نہیں رکھنی چاہیے. یعنی پوری داڑھی جو ہے نا وہ ایک مشت ہے کم از کم. اس سے زیادہ جس کی بڑھتی ہے وہ بڑھا سکتا ہے لیکن اس سے کم کاٹ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ایک مشت سے کم. ہمارے ہاں جو آج کل رواج ہے نا داڑیاں رکھتے ہیں بس ایک شیو بڑی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں، تو یہ ایک ٹرینڈ جس کو کہتے ہیں رواج پڑ چکا ہے. ہاں بالکل سنت نہیں ہے. اللہ ہمیں سنت پہ عمل کی توفیق دے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، کسی جگہ پہ بیٹھے جا کے قضاء حاجت کرنے کے لیے، پھر آ گئے تو انہوں نے کہا نہ پانی لیا نہ کچھ. کہتے نہیں میں نے قضاء حاجت نہیں کی، میں نے تو اپنے نبی کی ادا کو دہرایا. میرے نبی یہاں قضاء حاجت کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس قدر انہیں محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر بات کو یاد رکھتے تھے، لکھتے بھی تھے اور اس کو دہراتے بھی تھے اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے.